ترکمانستان میں پاکستان کے سفیر کے احسن وگن کو امریکی حکام کی جانب سے لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر اپنی تحویل میں لیا جاتا ہے اور تقریباً 2 دن تک اپنی تحویل میں لینے کے بعد ان کو پاکستانی حکام کی مداخلت پر ترکمانستان واپس بھیجا جاتا ہے۔ دفتر خارجہ نے اس واقعے کا نوٹس لے کر اس پر تحقیقات کا اعلان کیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ احسن وگن کو لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر کیوں گرفتار کیا گیا؟ ان کے گھر والوں کو ان کی گرفتاری کے حوالے سے کس نے اور کب معلومات فراہم کی، اور امریکہ میں موجود پاکستان کے سفارت خانے میں ان کی رہائی کے حوالے سے کس طرح اپنا کردار ادا کیا؟ جو یہاں ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے مختلف ذرائع سے، اس سے کچھ تھوڑی سی پکچر واضح ہو کے سامنے آتی ہے۔ جو ہمارے سفارتکار ہیں، ان کا نام کے احسن واگن ہے، کے سے شاید کرول خان بنتا ہے۔ یہ جو ہیں سینئر سفاران ہیں، بہت سارے ملکوں میں پوسٹڈ رہے ہیں ایز اے ڈپلومیٹ، سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے عمان میں، اور آج کل ترکمانستان میں سفیر ہیں۔ اس کے علاوہ لاس اینجلس جس شہر سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا یا واپس بھیجا گیا، وہ شہر جو ہے امریکہ کا لاس اینجلس، وہاں بھی ڈپٹی کونسل رہے ہیں پاکستان کی، اور ان کی جو فیملی ہے وہ وہیں رہتی ہے اور وہ ان سے ملنے اکثر آتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ پہلا وزٹ نہیں تھا۔ اب ان کی فیملی نے اس ماہ کے اوائل میں شروع میں رابطہ کیا یہاں پاکستانی سفارت خانے سے، اور ان کو بتایا کہ وہ جو ہیں وہ آ رہے تھے، اور ہماری اطلاع کے مطابق وہ ایئرپورٹ تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد اچانک غائب ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہاں گئے۔ اچھا، تو پھر ایمبیسی نے جو ہے امریکیوں سے رابطے شروع کیے، تو ان رابطوں کے نتیجے میں ایمبیسی کو بتایا گیا کہ جی بالکل وہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کو ڈیٹین کر دیا گیا ہے ایئرپورٹ پہ، یعنی قید میں نہیں، ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا ہے۔ تو پھر جب ہمارے سفارت خانے نے جب امریکیوں سے رابطہ کیا، تو خاص طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، تو ان کو بتایا گیا کہ ہاں جی وہ آئے تھے اور ان کو ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا ہے، وہ حراست میں نہیں ہیں، ان کو روکا گیا ہے بعض وجوہات کی بنا پر۔ تو جب ان سے مزید تفصیلات کے لیے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تفصیلات نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ خود اس میں ان کا، یعنی جو سفارتکار ہیں ہمارے، ان کا پرائیویسی میٹر آ جاتا ہے، اور ہمارا قانون جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ ان کی اجازت کے بغیر ہم ان کا کوئی پرائیویٹ معاملہ آپ سے ڈسکس کریں۔ وہ تقریباً ان کو 2 دن تک وہ ایئرپورٹ پہ رہے۔ تو جب دوسرے دن ہمارے سفارت خانے نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی اب 2 دن ہو گئے ہیں، تو اگر آپ نے ان کو روکا ہوا ہے تو یہ تو دیکھیں بالکل جو ڈپلومیٹک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے 2 ملکوں کے درمیان، اس کے مسلسل خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہ بہرحال ہمارے ڈپلومیٹ ہیں اور سینئر ڈپلومیٹ ہیں، اور ایک ملک میں ہمارے سفیر ہیں، اور جیسا آپ نے خود بھی یعنی امریکی حکام نے بھی کنفرم کیا ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملنے آئے تھے اور ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی تھے پورے۔ تو یا تو آپ بتائیں ان کو یا پھر ان کو جانے دیں۔ تو پھر ان کو یہی بتائے گا کہ نہیں، ہم جو تفصیلات ہیں ہم نہیں بتا سکتے۔ تو پھر انہوں نے کہا پھر آپ نیکسٹ جو بیسٹ آپشن ہے یہ کریں کہ ان کو جانے دیں۔ تو پھر 2 دن بعد ان کو ترکمانستان واپس جانے، 2 دن ایئرپورٹ پہ ہی رہے، ان کو ترکمانستان واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ امریکی اور پاکستانی حکام کی جانب سے اس واقعے کے حوالے سے فی الحال کوئی معلومات نہیں دی جا رہی، مگر امریکہ میں موجود ڈان کے نمائندے انور اقبال کا کہنا ہے کہ یہ دراصل سفیر صاحب کی جانب سے ویزا کے لیے ایک شخص کو ریکمینڈ کرنے کا معاملہ ہے۔ جب عمان میں تھے سفیر، تو وہاں انہوں نے کسی شخص کے ویزے کے لیے ایک ہوتا ہے، ایک نوٹ لکھتا ہے، ویزا نوٹ کہلاتا ہے۔ آپ کو بھی سفیر لکھ سکتا ہے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے یہ پاکستانی ہے اور معزز شہری ہے اور اس کو ویزا دیا جائے۔ تو ان کے کہنے پہ ویزا دے دیا گیا تھا، مگر وہ شخص جو ہے کسی غیر قانونی حرکت میں ملوث پایا گیا، اور چونکہ وہ غیر قانونی حرکت میں ملوث پایا گیا، لہذا
یہ جب یہ یہاں پہنچے ایئرپورٹ پہ، چونکہ ان کے نوٹ پہ ہوا تھا تو ان کا نام بھی وہاں فلیگ ہو گیا، اور چونکہ نام فلیگ ہوا تو امریکی الرٹ ہو گئے اور انہوں نے ان کو بھی روک دیا۔ اچھا، تفصیلات تو نہیں بتائی گئی کہ وہ غیر قانونی حرکت کیا تھی، لیکن جو امکان ہے غالباً یہ ہے کہ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جن کو امریکہ میں پسند نہیں کیا جاتا، اور جو بھی وہ شخص تھا، شاید اس میں کوئی یقینی بات نہیں کیا سکتی کہ شاید اس شخص کا ایسی کسی تنظیم سے تعلق رہا ہو۔ اب ہوتا کیا ہے اس میں بتا دوں، مطلب میں تو سفارتکار کو جانتا بھی نہیں ہوں، لہٰذا مجھے کوئی ضرورت نہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی، لیکن میں آپ کو ایک پوزیشن بتا رہا ہوں کہ ایسے معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو ہمارے سفارتکار ہوتے ہیں ان کو خود سفارش آتی ہے سیاستدانوں کی طرف سے، منسٹرز کی طرف سے، ان کی طرف سے کوئی ہمارا آدمی ہے اور اس کی آپ ذرا اس کو ویزا نوٹ دے دیں، وہ ویزا نوٹ لکھ کے دے دیتے ہیں بیچارے، اکثر تحقیق کیے بغیر۔ اچھا، اور جب وہ لکھ دیتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات نہیں ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کے لیے ویزا نوٹ لکھ کے دے دیں کہ جو مسلسل ایران جاتا رہا ہے، ایرانی حکام سے ملتا رہا ہے، اور وہ اس کے بارے میں امریکیوں کو انفارمیشن ہو، وہ بات آپ کے خلاف جائے گی۔ اس کو یہ سمجھا جائے گا امریکہ میں کہ آپ امریکہ کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اس بات پہ بالکل روکا جا سکتا ہے اور ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کیوبا جاتا آتا ہو تو اس کے بارے میں، ایون روس جاتا آتا ہو، چائنا زیادہ آتا جاتا ہو، کیونکہ ہر ملک جو ہے نا اس کے دوست ہوتے ہیں اور دشمن ہوتے ہیں، اور پرسیو نوشنز ہوتے ہیں دوسری قوموں کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے پھر وہ اپنا رسپانس بناتے ہیں۔ اب میں نے یہ ایک مثال دی ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے کیس میں اس طرح ہی ہوا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب بھی وہ جو ہے اس پہ تحقیقات جاری ہیں۔ جو پاکستان کی خواہش ہے یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں انوالو نہیں ہے، جیسا کہ لگتا ہے کہ وہ خود کسی چیز میں انوالو نہیں ہے، ان سے اگر غلطی ہو گئی ہے، اگر کسی کو انہوں نے ویزا نوٹ دے دیا، اس کی بھی ابھی تفصیل نہیں بتائی گئی، تو پھر ان کو ایگزونریٹ کیا جائے اور ان کو جو اس کی وضاحت کی جائے کہ بھائی وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا، بلکہ کوئی غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور پھر اس میں جو یہاں سفارتی حلقے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود کسی غیر قانونی حرکت میں ملوث ہوتے تو ان کے سفارت خانے کے کہنے پہ بھی ان کو نہیں جانے دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایسے کسی شخص کو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کسی ملک کا بڑے سے بڑا آفیشل کیوں نہ ہو، وہ اس کو روک لیتے ہیں۔ تو ان کو یہ حقیقت کہ انہوں نے ان کو جانے دیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خود کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے، البتہ ان سے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد اسے بھارتی ذرائع ابلاغ میں پاکستان کی سبکی اور سفارتی ناکامی سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسا سوچنا درست ہے؟ اصل میں سبکی تو اس میں کیا ہوتی ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ اتنے خوبصورت ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے اس کو بھارت میں ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے۔ بھارت میں اس کو اس طرح بنا کے پیش کیا گیا کہ پاکستان کی سبکی ہو گئی اور پاکستان کی بے عزتی کی گئی اور یہ ہوا وہ۔ آپ دیکھیں ہیڈ لائن اٹھا کے دیکھتے ہیں بھارتی میڈیا کی، اس لیے ہر چیز جو ہے ہمارے یہاں عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پہلے اس چیز پہ غور کریں، اگر وہ پاکستانی سفارتکار کے طور پر امریکہ میں آتے اور ایک سفارتی بزنس پہ آتے اور ان کو روک لیا جاتا تو ایک اسکینڈل تھا۔ اگر وہ امریکہ میں کہیں بھی، لاس اینجلس میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، ڈیلس میں، شکاگو میں، یہاں ہمارے کونسولیٹس ہیں، یہاں اگر وہ پوسٹڈ ہوتے اور ان کو روک لیا جاتا تو وہ بھی اسکینڈل تھا ایک بڑا۔ ایک شخص ہے جو ایک دور دراز ملک میں ہمارا سفیر ہے اور وہ یہاں آ رہا ہے ایک ذاتی وزٹ پہ اپنی فیملی سے ملنے، تو اس میں سفارتکاری کی یا سفارتکار کی بے عزتی کس طرح ہوئی؟ آپ دیکھیں، ایک بہت بنیادی چیز ہے جس کو ہمارے ملک میں نہیں سمجھا جاتا، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے
ہمارے یہاں لوگ یہ بھی میں نے کئی لوگوں سے دیکھا کہ امریکہ نے جی ہمارے بھائی کو ویزا دینے سے انکار کر دیا, کیا امریکی عدالت میں کیس کر سکتا ہوں؟ بھائی کیسے کیس کر سکتے ہیں آپ؟ پہلے سمجھیں ویزا ہوتا کیا ہے, انٹری ہوتی کیا ہے. ویزا ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دیں یا آنے کی اجازت نہ دیں. دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں, آپ اپنے سگے چچا کو روک لیں, اپنے بھائی کو روک لیں, تو کوئی پولیس یہاں تو ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, امریکہ میں تو بہت ہوتا ہے. لوگ اپنے بھائیوں سے, اپنے بیوی سے, اپنے بچوں سے ریسٹریننگ آرڈر لے لیتے ہیں, اس سے تعلقات خراب ہیں تو اس کو نہیں آنے دیا جائے. تو پولیس ان کو حکم دیتی ہے کہ آپ اس مکان کے 2 میل کے کم از کم اس مکان سے آپ 2 میل کا فاصلہ رکھیں گے, اس کے قریب نہیں جائیں گے, ورنہ اس علاقے میں اگر آئے گئے تو آپ گرفتار ہو سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا مکان آپ کا قلعہ ہے اور اس قلعے میں کوئی آپ کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے ویزا کے ساتھ. ویزا دینا یا نہ دینا اس ملک کا پریروگیٹو ہے جہاں آپ جا رہے ہیں, اور وہ ملک بغیر کسی وجہ بتائے بھی آپ کو انکار کر سکتا ہے, اور وہ انکار جو ہے قانونی ہوگا کہ کوئی غیر قانونی حیثیت نہیں ہوگی. تو امریکی اگر کسی کو ویزا دینے سے یا انٹری دینے سے, ویزا دینے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں تو وہ ان کا قانونی حق ہے, اور اس میں کسی ملک کی کوئی بے عزتی نہیں ہوتی. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.